کہ جو صحیح ایمان کے ساتھ اور قرآن پاک کو سمجھ کر پڑھے تو قرآن اس کے دل پر اثر کرتا ہے، اس کی زندگی پر اثر کرتا ہے۔ تلاوت کا اثر انسان پر ظاہراً بھی ہوتا ہے اور تلاوت کا اثر انسان پر باطناً بھی ہوتا ہے۔ ظاہری طور پر بھی اس کی طبیعت بہتر ہوتی ہے اور باطنی طور پر قرآن کی تلاوت سے اللہ دلوں کو سکون عطا کر دیتا ہے، دل کو اللہ راحت عطا کرتا ہے۔ تو قرآن پاک کی تلاوت ایک خاص اثر رکھتی ہے۔ آج اس پہ میں تھوڑی سی بات کروں گا کہ قرآن پاک کی تلاوت کتنا اثر رکھتی ہے۔ اسی لیے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں قرآن کی تلاوت فرماتے تھے تو مشرکین مکہ کہتے تھے شور کرو، تالیاں بجاؤ، وویلا کرو، مذاق اڑاؤ، تاکہ اس پیغمبر کے قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے۔ اگر اس کی آواز کانوں تک آ گئی تو ایمان دل میں اتر جائے گا۔ انہیں معلوم تھا کہ قرآن کا اثر ہے۔ پروردگار عالم نے خود قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ۔ کافر لوگ یہ کہنے لگے کہ جب یہ پیغمبر قرآن کی تلاوت کرے، اللہ کے قرآن کو پڑھے، تم شور شرابہ کیا کرو تاکہ تمہاری آواز اس کی تلاوت کی آواز سے زیادہ ہو، تاکہ تمہاری آواز غالب رہے، اس کے قرآن پڑھنے کی آواز ہمارے کانوں تک نہ آئے، اس کی تلاوت کی آواز مکے کی گلیوں کے اندر نہ آئے، قرآن کی تلاوت کی آواز ہمارے گھروں کے اندر نہ آئے۔ کافروں نے یہ طریقہ اختیار کیا۔ آقا مدنی جب بھی قرآن پاک کی تلاوت فرمایا کرتے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے، مشرکین مکہ شور کیا کرتے، زور زور سے آوازیں لگایا کرتے تھے تاکہ اللہ کے نبی کی آواز کو دبایا جا سکے، قرآن کی آواز کو دبایا جا سکے، لیکن قرآن کی آواز کو کوئی دبا نہیں سکتا، قرآن کی آواز کو کوئی مٹا نہیں سکتا۔ قرآن پاک کے اندر اللہ پاک نے خاص تاثیر رکھی۔ مشرکین مکہ ایک مرتبہ جمع ہوئے، ان کے درمیان عتبہ بن ربیعہ جو قریش کا بڑا سردار مانا جاتا تھا، بڑا عقل مند، نہایت ہی فصیح و بلیغ سمجھا جاتا تھا، اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھا ہوا، ادھر سے نبیوں کا نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے، مسجد حرام کے اندر آپ تشریف فرما ہوئے، اللہ کی قرآن کی تلاوت میں مشغول ہوئے۔ عتبہ بن ربیعہ نے آپ کو آنے کو دیکھا، آپ کے بیٹھنے کو دیکھا، مکے والوں کو کہنے لگا آج بات کرنے کا موقع مل گیا، معاملے کو نمٹانے کا موقع مل گیا۔ وہ قریش والے کہنے لگے اے عتبہ بن ربیعہ معاملے کو نمٹانے کا موقع کیسے مل گیا؟ وہ کہنے لگا اگر تم مجھے اجازت دو میں جا کر اس پیغمبر سے بات کر کے آؤں گا، اس نبی سے بات کر کے آؤں گا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، آج میں اس سے تم سب کی طرف سے بات کروں گا تاکہ نعوذ باللہ یہ دین والی محنت ختم ہو جائے، یہ کلمے والی محنت ختم ہو جائے، میں صلح کرنے کی کوشش کروں گا، آپس میں اتفاق کی کوشش کروں گا۔ سارے مکے والوں نے اپنی طرف سے اسے رہبر بنایا اور کہا جو تو کہے گا ہم تیری بات کی تائید کریں گے، جاؤ
जाओ, जाकर समझा कर आओ। उतबा बिन रबिया नबियों के नबी इमामुल अंबिया के पास आया, ताजदारे मदीना के पास आया, आकर बैठ गया। कहने लगा, ए भतीजे, तू जानता है रिश्ते में मैं तेरा चाचा लगता हो और तू मेरा भतीजा है। कुरैश से तेरा भी ताल्लुक, कुरैश कबीले से मैं भी ताल्लुक रखने वाला। मैं तुझसे बात करने के लिए आया हूँ, मैं तुझसे कुछ मामले को सुलझाने के लिए आया। क्या तू मेरी बात सुनने के लिए तैयार है? क्या मुझे बात करने का मौका देगा? अल्लाहु अकबर। नबियों के नबी इमामुल अंबिया ने फरमाया बताइए आप क्या कहने के लिए आए, क्या बताने के लिए आए? मैं आपकी मुकम्मल बात को सुनूंगा, आपकी बात को मुकम्मल तौर पर मैं सुनने के लिए तैयार हो। उतबा बिन रबीआ कहने लगा, देखिए हम आपसे दिल से मोहब्बत करते हैं, आपके इखलाक को हम पसंद करते हैं, आपके किरदार को पसंद करते हैं, आपकी अमानतदारी को पसंद करते हैं, आपकी दयानतदारी को पसंद करते हैं। पूरा मक्का इस बात का एतराफ करता है, आपसे बढ़कर अमीन कोई नहीं, आपसे बड़ा सच्चा कोई नहीं, आपसे बड़ा दयानतदार कोई नहीं, आपसे भी प्यार करते हैं, आपके घर वालों से भी प्यार करते हैं। कहने लगा, ए भतीजे, लेकिन आपने हमारे दरमियान तफर्रुका डाल दिया, हमारे दरमियान जुदाइयों को पैदा कर दिया, बाप को बेटे से जुदा कर दिया, बेटे को बाप से जुदा कर दिया, बीवी को खामिद से जुदा किया, खामिद को बीवी से जुदा कर दिया। आप जो दीन लेकर आए, आप जो इस्लाम लेकर आए, इसकी वजह से आपने हमारी जमात को तोड़ कर रख दिया है। कहने लगा, ए भतीजे, अगर इस दावे नबूवत से आपका मकसद माल हो, हम इतना माल आपके लिए जमा करेंगे, पूरे अरब में आपसे बड़ा मालदार कोई नहीं होगा, आपसे बड़ा रईस कोई नहीं होगा, हम सारा माल आपकी खिदमत में ला के रख देंगे। अगर आप इक्तिदार चाहते हो, अगर आप हुकूमत चाहते हो, तो हम आपको अपना सरदार मानने के लिए तैयार है। आपके हुक्म के बगैर पूरे मक्के में कोई काम नहीं होगा, आपकी इजाजत के बगैर कोई अपनी जगह से भी नहीं हिलेगा। अगर आप बादशाहत चाहते हो, हम आपको बादशाह मानने के लिए तैयार, बादशाहत का ताज आपके सर पर भी रखने के लिए तैयार है, माल देने के लिए तैयार, सरदारी देने के लिए तैयार, बादशाहत देने के लिए तैयार। उसने चौथी बात ये कही, ए भतीजे, नाउज़ बिल्लाह, अगर आप पर किसी जिन का साया हो गया, अगर जिन्नात का कोई असर हो गया, तो हम बाहर से मुआलिज बुलाएंगे, बड़े बड़े तबीबों को बुलाएंगे, ताकि वो आपका इलाज कर सके, जिन्नात से आपको छुटकारा दिलवाएं। आका मदनी बड़े सब्र के साथ उसकी बात को सुनते रहे, उसकी तरफ तवज्जो फरमाते रहे। एक दाई की, कुरान के दाई की ये बेहतरीन आदत होती है, अपने मुखालिफ की बात को तहम्मुल से सुनेगा, पूरे बर्दाश्त के साथ सुनेगा। अल्लाह के नबी ने उसकी बात को सुना, सुनने के बाद आपने फरमाया, ए उतबा बिन रबिया, तूने जो कहा मैंने आराम से सुना, अब जरा ये बता, जो मैं सुनाऊंगा क्या तू भी सुनने के लिए तैयार है? तूने माल का कहा, मैंने वो भी सुना, इक्तिदार का कहा, वो भी मैंने सुना, बर्दाश्त किया। तुमने मुझ पर असर का कहा कि मुझ पे कोई असर है, कोई जादू है, कोई जिन्न है, मैंने सुना है पूरे सब्र से। तो क्या मुझे भी बात का मौका मिलेगा, मैं भी कुछ कहूं अगर सुनो? कहने लगा, ये तो इंसाफ की बात है, आपने मेरी बात सुनी, मैं आपकी सुनूंगा। आप मेरे लिए तैयार हुए तो मैं आपकी बात सुनने को तैयार हूं। इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने
اسے کوئی لمبی تبلیغ نہیں فرمائی بلکہ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی۔ نبیوں کے نبی امام الانبیاء نے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ 24ویں پارے کی آخری سورت سورہ حامیم سجدہ، آپ نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون بشیرا ونذیرا فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون۔ سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرماتے رہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتے رہے۔ عتبہ بن ربیعہ جو اس طرح بیٹھا ہوا تھا، اللہ کے قرآن کا اتنا اثر ہوا، پاک پیغمبر کی زبان کا اتنا اثر ہوا، قرآن کا اتنا اثر ہوا، اپنے ہاتھ یوں اپنی کمر کی جانب لایا، کمر کی طرف اپنے ہاتھ زمین پر رکھ دیے اور یوں پوری توجہ سے قرآن کو سننے لگا، آقا کے چہرے کو بھی دیکھنے لگا۔ نبیوں کے نبی نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، اللہ کے قرآن کی تلاوت فرمائی۔ آپ نے قرآن کی تلاوت کو مکمل کیا، مکمل کرنے کے بعد فرمایا عتبہ اب ذرا بتا اس قرآن کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے، اللہ کے کلام کے بارے میں کیا خیال ہے، رب العالمین کے اس پاکیزہ کلام کے بارے میں تیری کیا رائے ہے؟ عتبہ بن ربیعہ بول نہ سکا، وہیں سے اٹھا اپنے لوگوں کے پاس واپس چلا گیا۔ وہ لوگ جو انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل نے دور سے عتبہ بن ربیعہ کو دیکھا، اپنے ساتھ بیٹھنے والوں کو کہا او لوگو، عتبہ جو ہمارے پاس سے گیا تھا یہ آنے والا عتبہ وہ نہیں لگ رہا، اس کی چال میں فرق آ چکا ہے، اس کے چہرے میں فرق آ چکا ہے۔ عتبہ بن ربیعہ قریب آ کر بیٹھ گیا۔ قوم والوں نے کہا اے عتبہ، تجھے تو مسئلہ حل کرنے کے لیے بھیجا، اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھانے کے لیے بھیجا، بتا کیا کر کر آیا، کیا تجھے کامیابی ملی؟ کہنے لگا رب کعبہ کی قسم، ایسا کلام سن کر آیا، زندگی میں کبھی ایسا کلام نہیں سنا۔ کہنے لگا میں مجبور ہوں، میرے دل پہ اثر ہونے لگا، میرے دماغ پہ اثر ہونے لگا۔ قرآن کی تلاوت سننے کے بعد میں کچھ کہہ نہیں سکا، بات نہیں کر سکا، میں اٹھ کر تمہارے پاس واپس آ گیا۔ کہنے لگا میری تو رائے یہ ہے اس نبی کا راستہ چھوڑ دو، اس کو تکلیف دینا چھوڑ دو، اس کو مارنا چھوڑ دو، راستے میں رکاوٹیں کھڑی نہ کرو۔ کہنے لگا مجھے لگتا ہے یہ کلام پوری دنیا میں پہنچ کر رہے گا۔ اتنا قرآن کا اثر ہوا، صرف تلاوت کی، قرآن پڑھ کر سنایا اور آیات بھی کتنی بہترین سنائی۔ حامیم حروف مقطعات، تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ قرآن نازل ہے کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف سے۔ کس کی طرف سے؟ رحمان کی طرف۔ کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعلمون، ایسی کتاب ہے کہ جس کا مضمون واضح ہے، ظاہر ہے، عربی زبان میں ہے اور لوگوں کے لیے سمجھنا بالکل آسان ہے، اس کو سمجھیں۔ بشیرا و نذیرا، ماننے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے، نہ ماننے والوں کو جہنم کی وعیدیں سناتا ہے۔ فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ، لیکن تم میں سے اکثر لوگ وہ ہیں جو اس قرآن کو سننے سے اعراض کرتے ہیں۔
کیونکہ تمہارے دل و دماغ پر پردہ پڑا ہوا ہے کفر کا۔ کیسی بہترین آیات اور موقع کے لحاظ سے تلاوت فرمائی کہ تمہیں پتا ہے یہ کتنی عظمت والا کلام ہے، لیکن تمہارے دل پر جو کفر کی مہر ہے اس کی وجہ سے تم اسلام کو قبول نہیں کرتے ہو، وگرنہ پتہ تمہیں بھی ہے کہ قرآن کی کیا تاثیر ہے۔ تو قرآن پڑھیں، سنیں، سنائیں، انسان پر یہ پورا اثر کرتا ہے، اپنی تاثیر دکھاتا ہے کہ اللہ کے نبی قرآن پڑھتے تھے، سننے والے پر پورا اثر ہوتا تھا۔ اب مکے والوں نے ایک حربہ یہ اختیار کیا کہ باہر مکہ سے کوئی بھی مکہ میں آتا اس کو یہ کہتے کہ بھائی دیکھو ہماری تم سے محبت ہے لیکن اپنی حفاظت کرنا۔ وہ گھبراتا جی کس بات سے حفاظت کرنا کہ مکہ میں ایک شخص ایسا ہے نعوذ باللہ جس کے کلام میں اتنا جادو ہے جو سن لے اسی کا ہو جاتا ہے۔ اپنے آپ کو بچا کے رکھنا، تم اس سے دور رکھنا۔ کافر بھی مانتا تھا کہ قرآن کا اثر ہے، قرآن دل و دماغ کو ہلا کے رکھ دیتا ہے۔